غلط فہمی نے، اٹکل نے، گمان نے ہمارے بہت سے خاندانی نظام کو برباد کیا ہے۔ خاندان کے کسی آدمی کے متعلق، کسی فرد کے متعلق کسی نے آ کے کوئی بات کی، ہم نے بلا تحقیق و تفتیش اس پر اپنی کارروائی شروع کر دی، حالانکہ وہ جھوٹ تھا، وہ غلط بات تھی، سننے سمجھنے میں کوئی مسئلہ تھا۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات، گمان اور غلط فہمی کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جب تک یقینی معلومات اکٹھی نہ ہو جائیں۔ کسی معاملے میں بھی کسی چیز کے متعلق اس وقت تک اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیں جب تک حقائق کا علم نہ ہو جائے۔ آج کل کم علمی ہے، جہالت ہے اور سنی سنائی باتوں پر بہت زیادہ عمل ہو رہا ہے، اور اس چیز نے یعنی غلط فہمی نے، اٹکل نے، گمان نے ہمارے بہت سے خاندانی نظام کو برباد کیا ہے۔ یعنی خاندان کے کسی آدمی کے متعلق، کسی فرد کے متعلق کسی نے آ کے کوئی بات کی، ہم نے بلا تحقیق و تفتیش اس پر اپنی کارروائی شروع کر دی، حالانکہ وہ جھوٹ تھا، وہ غلط بات تھی، سننے سمجھنے میں کوئی مسئلہ تھا، تو ہم بجائے اس کی پوری تحقیق و تفتیش کرنے کے اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور برسوں تک اس ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہم اپنے خاندان کو سلجھا نہیں پاتے۔ نہ وہ سننے کو تیار ہے، نہ یہ، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اپنے خیالات اور گمان پر مت چلو، بعض گمان تو گناہ ہے، غلط گمان ہے، غلط خیالات ہیں، آپ نے ان گمان پر، ان خیالات پر آگے فیصلے شروع کر دیے ہیں جبکہ وہ ایک فضول بات تھی۔ اسی طرح دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں جیسے چل رہا ہے کہ بدگمانی پیدا ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گوشت ہمارے پاس پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قصاب نے تکبیر پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی، پتہ نہیں وہ کیسا آدمی تھا۔ دیکھیں، آپ صرف اللہ نے آپ کو اتنی مکلف بنایا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان ہیں، آگے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، کچھ تھا کچھ نہیں تھا، جو بھی تھا، جانور ذبح اس نے کیا ہے، مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، اے پیارے حبیب، فلاں قبیلے کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، 9 مسلمین ہیں، اب وہ گوشت بھیجتے ہیں ہمارے گھروں میں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ تکبیر پڑھتے بھی ہوں گے یا نہیں پڑھتے، کیا وہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان پر اچھا گمان کریں، وہ مسلمان ہیں، مسلمان نے ذبیحہ بھیج دیا ہے، جانور کا گوشت بھیج دیا ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس میں یعنی الجھن میں یا بدگمانی میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم پتہ نہیں کہاں تک اپنے گمان کو لے جاتے ہیں، یہ ایک غلط رویہ ہے ہم مسلمانوں کا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اپنے خیالات اور گمان کو پاک رکھنا چاہیے اور اس پر کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ جنہوں نے بھی صرف گمان پر کارروائی شروع کی، بعد میں ان کو رسوائی ہوئی۔ مثال کے طور پر اسٹالن تھا، جو ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، ایک مرتبہ وہ غسل کر رہا تھا تو دوران غسل اس کو محسوس ہوا کہ میری گھڑی نہیں ہے، تو وہیں نہاتے ہوئے اس نے اپنے گیٹ کیپر کو فون کیا، اپنے جو اس کے ساتھ چلتے پھرتے تھے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، سیکورٹی گارڈ، ان کو فون کیا کہ میری گھڑی نہیں ہے۔
انہوں نے کارروائی شروع کر دی، اور بہت سے نوکر چاکر ایسے تھے غریب بیچارے جو ان کے پاس رہتے تھے، تو ان کو انہوں نے مارا پیٹا، تفتیش کی۔ تو نہانے سے جب فارغ ہوا تو اس نے کہا اچھا وہ اوپر نیچے ہوئی پڑی تھی، گھڑی مل گئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ گھڑی تو جناب آپ کو مل گئی ہے، لیکن 10 آدمیوں نے اقرار کیا ہوا ہے کہ گھڑی ہم نے اٹھائی ہے۔ کتنی یعنی ان پر ظلم ہوا ہوگا، کتنی زیادتی ہوئی ہوگی۔ اس طرح کے خیالات پر، گمان پر وقتی طور پر فیصلے کر دینے کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ پاک نے بھی اس سے منع فرمایا ہے کہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ان گمانوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ان کو آگے نہیں چلانا چاہیے۔ اسی پر ایک واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آتی تھی، غریب عورت تھی، اور وہ بڑے پریشان کن اشعار کہتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، جو اشعار پڑھتی ہیں آپ بڑے غمگین؟ اس نے کہا کہ زندگی میں ایک وقت میرے لیے بہت کٹھن اور بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک بستی میں میں رہتی تھی، اور اس بستی میں ایک لڑکی جا رہی تھی تو اس کا ہار گم ہو گیا، ہار گر گیا اس سے۔ تو بستی والوں نے قریب قریب دیکھا، میں ایک غریب عورت تھی، میرا کوئی نہیں تھا، انہوں نے مجھے متہم ٹھہرایا کہ آپ نے چوری کی ہے، یہ کام آپ نے کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کارروائی شروع کی، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے بے لباس کر دیا، میرا لباس اتار دیا۔ میں اس دن دل میں رو رہی تھی، مجھے اس طرح رسوا کیا گیا، بہت مارا، بہت پیٹا۔ اسی دوران اوپر سے ایک چیل گزر رہی تھی تو اس نے ہار پھینک دیا نیچے، انہوں نے ہار اٹھایا، ان کو بڑی شرمندگی ہوئی اور مجھے کہنے لگے کہ ہم نے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دو۔ لیکن اس بستی سے میرا دل ایسے بھر گیا، پھر میں نے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اور انہی دنوں میں نے سن رکھا تھا ایک نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، لہٰذا میں انہی ایام میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ وہ واقعہ میرے ایمان میں آنے کا سبب بن گیا، اسلام میں آنے کا سبب بن گیا۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑا فیصلہ انہوں نے صرف گمان پر کیا کہ لڑکی سے ہار گر گیا، چیل نے اٹھا لیا اس کو، اور انہوں نے اس طرح ایک غریب عورت کو رسوا کر دیا۔ اسی طرح کے واقعات اور بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ گھروں میں ملازمین ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ملازمین پر تھوپ دی جاتی ہے، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں گھروں میں ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اٹھا لیا ہے، اور پھر اس پر کارروائی بھی شروع ہو جاتی ہے، بیچارے غریب حالات میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس قسم کے فیصلے اور گمانوں پر، اپنے خیالات پر اور غلط فہمی کی بنیاد پر کارروائی سے حضور نے منع فرمایا ہے کہ صرف خیالات پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ پوری تحقیق اور تفتیش کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد آگے فیصلے کو اٹھانا چاہیے، آگے معاملات چلانے چاہیے۔ تو یہ کتنی بڑا ایک رہنما اصول ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری زندگی میں پیدا فرما دیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔